ہمارا باڈی اور باڈی سے ریلیٹڈ تمام چیزیں، اور دوسرا ہے ہمارا اسپریچول سیلف۔ اسپریچول سیلف کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہاں پر بھی، یعنی کہ جو بھی جسم ہے اس کو کیا چیز کنٹرول کرتی ہیں، ہماری تھاٹس کنٹرول کرتی ہیں، ہمارے تفکرات اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ایموشنز کی بھی بات آ جاتی ہے، پھر ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، نالج ہوتی ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہم کو اچھے طریقے سے پتہ ہیں کہ یہ فزیکل ورلڈ میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اس کی کوئی بہت زیادہ فلاسفیکل یا مسٹیکل ایکسپلینیشن میں جائیں، ہم آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے وجود کا جو تعلق ہے، یعنی میرے نفس کا یا میری سیلف کا جو تعلق ہے، وہ دو چیزوں سے۔ ایک وہ ہے کہ جو مادی اور فزیکل ہیں، دوسری وہ چیزیں کہ جو نان فزیکل ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی ایک بات ہم اپنی لائف میں بڑی آسانی سے سینس کر سکتے ہیں، ہر انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ آپ کے جو بھی فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ود دا پیسج آف ٹائم بلکہ آلموسٹ انسٹنٹلی ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر کہ اگر ہم نے اپنی زبان پر ایک لقمہ رکھا، کوئی بھی کھانے کا یا پینے کا یا شربت کا گھونٹ لیا، تو اس کی جو لذت ہے، اس کا جو مزہ ہے، جو ہماری زبان میں موجود ٹیسٹ برڈز فیل کرتے ہیں، وہ صرف اتنی دیر تک ہی رہتا ہے جب تک وہ چیز میرے زبان یا میرے منہ میں ہے۔ جیسے ہی وہ میرے حلق سے اتر جاتی ہے تو اس کا مزہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے ہم، یعنی ایون اگر مزے کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو بہت ساری چیزوں کے لقمے یا گھونٹ ہم بار بار اس لیے لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس مزے کو ریپروڈیوس اور ریکریٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ورنہ وہ مزہ فوراً لوز ہو جاتا ہے، وہ لذت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ فزیکل ایکٹیویٹی ختم ہوتی ہے، وہ لذت اور مزہ اور وہ سب چیزیں میرے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو لیکن اس کے برخلاف وہ چیزیں کہ جن کا تعلق ہمارے اسپریچول سیلف سے ہے۔ اسپریچول سیلف کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ تمام کے تمام امور جو ہمارے غیر مادی پہلو سے تعلق رکھتی ہیں۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، کسی کو دھوکہ دیتا ہے، اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ جب تک زبان کی حرکت ہے اس وقت تک اس جھوٹ کا اثر ہے اور باقی وہ ظاہر ہو گیا، بلکہ جھوٹ، دغابازی، فریب، غیبت جو تھوڑی دیر کے لیے زبان سے دیے جانے والے اعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کے اثرات کو ہر انسان محسوس کر سکتا ہے بہت طویل عرصے کے بعد، کہ اگر اپنے آپ کو ایک دم غفلت کے اندر ڈبو نہیں دیا ہے تو جب بھی ہم اس بات کو یاد کریں، اللہ نہ کرے اس بات کو ریکال کریں کہ ہم نے کسی وقت کسی کی غیبت کی تھی، کسی کی عزت خراب کی تھی، کسی کو جھوٹ بولا تھا، کسی کو غلط راستے پہ لگایا تھا، ہر وقت جب بھی یہ بات یاد آئے گی دل کے اندر چبھن محسوس ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ آج سے 10 سال پہلے کھائی ہوئی بریانی کا تصور کریں تو وہی مزہ آپ کی زبان پہ دوبارہ آئے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سب باتیں سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں کہ میرا نفس یعنی میرا وجود جو ہے نا، وہ دو کنٹراسٹنگ ریالٹیز کے بارڈر پہ کھڑا ہے، یعنی وہی جس کو ہم کہہ رہے تھے روح اور جسم، روح اور جسم۔ لیکن جب تک ہم اس دنیا میں موجود ہیں تو اس وقت تک خاص بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے تمام کام اپنے بدن یا جسم کے ذریعے سے ہی ادا کرنے ہیں، اور ہمیں اپنی روحانی ترقی کا انتظام بھی اپنی جسمانی ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے ہی کرنا ہے۔ یعنی نماز کی اپنی ایک لذت ہے جو روحانی ہے، نماز کا نتیجہ ہے بندگی جو اخروی اور ملکوتی حقیقت ہے۔ لیکن
آپ اس ملکوتی حقیقت کو یا روحانی لذت کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے بدن سے اس عمل کو انجام نہ دیں باقاعدہ، جسے نماز کے طور پر ہم سمجھتے ہیں اور جسے بطور نماز ہم کو تعلیم دیا گیا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہماری اس لائف کا، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی میں نماز کی اہمیت کو سمجھ گیا اور اب سمجھنے کے بعد بس میں نماز کے بارے میں تصور کروں گا اور نماز کے جتنے بھی فوائد ہیں روحانی اور اخروی فوائد وہ سب مجھے مل جائیں گے، یہ نہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ نفس کے لیے جو مجاہدے کا میدان ہے وہ در حقیقت بدن اور جسم ہے۔ یعنی کہ ہمیں اس جسم کو اللہ کی اطاعت کی راہ پر لگانا پڑے گا۔ یہ نہیں پاسبل ہوگا کہ ہم جسم کو تو چھوڑ دیں یوں ہی غفلت کے رستوں میں، شیطانی طریقوں پر اور اپنے ہوا و ہوس کی اتباع میں، اور اس کے بعد ہم سمجھیں کہ جی میں اس پر سوچ رہا ہوں خدا کے بارے میں، یا میں سوچ رہا ہوں خدائی حقیقتوں یا دین کے بارے میں، اور مجھے سارے روحانی اور ملکوتی فوائد مل جائیں گے۔ دیٹ از ناٹ پاسبل۔ یہ جہاد بے نفس کے حوالے سے یہ ایک بہت اہم ترین معرفت ہے جو ہم سب کو حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے یہ کام بنے گا نہیں۔ یعنی ہمیں اپنے جسم کو لگانا پڑے گا، اور اسی بات کو انہوں نے فرمایا تھا کہ جو نفس کا میدان جنگ ہے وہ بدن ہے، اور بدن کی ظاہری قوتیں میرے نفس کا لشکر ہیں، اور جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازے، 7 ابواب جہنم اور ابواب جنت، 8 ورسز 7، اور اس کی ریزن بھی آپ کو بتایا تھا کہ 8 اور 7 کیوں ہیں۔ ایک عالم کا تبصرہ ہو سکتا ہے حقیقت اس سے آگے ہو، لیکن وہ ایک بہت اچھا تبصرہ تھا۔